پی ٹی آئی کہتی ہے آپ تو ریس میں تھے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جناب دھاندلی کی ہے آپ نے, وہ دھاندلی چاہے ریکاؤنٹ میں پکڑی جائے یا بعد میں پکڑی جائے. چودھری صاحب یہ تو سارے تہاڈے خلاف رل گئے نے. اچھا کاشف, مجھے بات سمجھ نہیں آئی جو زبیر صاحب نے کہی کہ پرسپشن یہ ہے کہ اگر ہم کہیں تو دنیا مان لے گی دھاندلی, اگر پیپلز پارٹی نے ہم کہیں تو یہی کہا نا انہوں نے کہا کہ پہلے میں اس کا انہوں نے یہ میں ذرا اگر آپ کہیں سلیس اردو میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ مطلب یہی اگر تھا آپ نا, کہیں مطلب دھاندلی یہی نہیں کی تو لوگ نہیں مانیں گے, کہیں گے کہ دھاندلی کیا تو لوگ آرام سے مان لیں گے. آپ میں ذرا تاریخ زبیر صاحب کے سامنے رکھ دوں, چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, جس طرح سے وہ معیشت کے یا کسی اور چیز کے طالب علم ہے, میں تاریخ کا طالب علم ہوں. 1988 میں دھاندلی ہوئی اس ملک کے الیکشن میں, آئی جے آئی بنائی گئی, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. 1990 میں دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا اس دھاندلی کا اور کس کے حق میں کی گئی؟ میاں نواز شریف کے حق میں. 1993 میں ہماری سیٹیں چھینی گئی, گو محترمہ بینظیر بھٹو کو زیادہ اکثریت نہیں دینا چاہتے تھے, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. 1997 میں پھر دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. 2002 میں دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا؟ کاف لیگ. 2008 میں ہماری 51 سیٹیں چھینی گئی, میری سیٹ سمیت, بینیفیشری کون تھا؟ جو گھوڑا ریس میں ہی نہیں تھا, میاں نواز شریف. 2013 میں پھر دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. آپ کو یاد ہے میں نے سب سے پہلے پاکستان میں اپنے تھیلے کھلوائے تھے, اور چوہدری اعتزاز صاحب نے میں نے ان کا بھی کھلوایا بعد میں, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, آپ کو یاد ہے, وائٹ پیپر لکھا تھا. ٹھیک ہے, 2018 میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا, اگر یہ کہیں گے تو میں کسی دن یہ بھی بتا دوں گا کہ کس کس لاہور پنجاب کی کس کس ڈویژن میں کس کس کے حق میں دھاندلی ہوئی. میں ذرا تاریخ بتا دوں. وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں سر, آپ ایک اور بات کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ 2018 میں لاہور اور دوسرے حلقوں میں نون لیگ کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے. میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا اس پہ. کسی دن پھر اگر چودھری صاحب یہ تو بڑی بتا دوں گا, زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں بتا دوں گا کہ کون کون سی ڈویژن کس کو ملی اور کس کے کہنے پہ ملی اور کیا نیگوسیشنز ہوئی تھی. لیکن چودھری صاحب یہ میری بات سنیں, یہ سیاسی مفاد تو میں ایک منٹ ذرا کاشف میں واپس آ رہا ہوں. نہیں مجھے اپنا آرگومنٹ کرنے دیں, مجھے اپنا آرگومنٹ کرنے دیں. 2002 میں اب ذرا ایک اور بڑا الزام لگا رہے ہیں, کمپلیٹ کر لیں. میں ابھی 249 کی سیٹ پہ آتا ہوں, 249 کی. مجھے بریک لینے دے چودھری صاحب, 2002 میں بات سن لے کاشف نہیں, میں نے ابھی ادھر نہیں جانا. آپ دیکھیں نا 249 پہ آیا ہوں تو آپ نے بریک لے لیا. کوئی تمیز نہیں ہے, اس میں فرق ہو, جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں فرق ہو, میں ذمہ دار ہوں. نہیں وہ تمیز ہے نا, مطلب آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں بریک کے بعد 249 بتا دیجیے گا, بریک ناظرین کے بعد ان سے لازمی یہ بات چھوڑنی نہیں کہ کیا لاہور میں آپ کے حق میں اور پنجاب گا. میں آج آپ کے پروگرام میں پوچھ کے جاؤں گا. کاشف گھنٹی بجا کے بچپن میں بھاگنے والا گیم لگا, یہ تو میں نے گھنٹی بجا کے بھاگے والا میں نہیں آ رہا. یہ بہت بڑا الزام ہے. یہ لاہور میں لاہور اور دوسرے لاہور ہار سکتی ہے, وہ بھی پی 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 سے. لاہور اور دوسرے ڈویژنز اور دوسرے ڈویژنز وہ کون, گجرانوالہ تو بچا گیا. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. چودھری منظور صاحب آپ 249 سے شروع آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ 2018 کے الیکشن کا سوال جائے گا نہیں. آپ نے بتانا ہے کہ نون لیگ کو کس کس ڈویژن میں سوال کسی دن کرنا ہے تو بلا لو, جس کو پنجاب کی پالیٹکس کی سمجھ ہے بلا لو. نون لیگ کے میں کر لوں گا سر. 2002 میرے پاس کچھ ریکارڈ بھی آ گیا. ایک منٹ ذرا رکیے. 249 پہ 200 یہ بلدیہ ٹاؤن ہے, اس وقت یہ 240 ہوتا تھا. 2002 میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے لیے 15,375 ووٹ اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے لیے 2,124 ووٹ. 2008 میں ناز بلوچ کے والد نے لڑا یہاں سے الیکشن, 61,017 ووٹ لیے, مسلم لیگ نون نے 0 ووٹ لیے یہاں سے. اور یہاں سے وہ خواجہ سہیل کو جتوایا گیا. رات کو یہ جیت کر پیپلز پارٹی ڈھول بجا کے سو گئی. وہ ان کے 57,000 ووٹ تھے, صبح 67,000 ان کے ہو گئے اور 61,000 پیپلز پارٹی کے. 2013 میں پیپلز پارٹی 19,360 ووٹ, نون لیگ 0 ووٹ. 2018 میں یہ جو کہتے ہیں اچانک کہاں سے آ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی 7,000. سر وہ ڈیلیمیٹیشن بدلی ہے. بات سن لیں.
آپ بات سن لیں نا، بات سن لیں. ایک اور فیکٹ بتاؤں 34,626 ووٹ. ایک اور فیکٹ بتاؤں، یہ آپ کے پیپلز پارٹی کے سندھ کے بندے نے مجھے بتایا. میں نے سر سن تو لینا، میں نے بھی وہی سر اگر اجازت دیں میری بات سن لیں، میں نے بھی 2002 سے شروع کیا تھا کہ نون تو یہاں پہ تھی نہیں. تو پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں مرتضی وہاب صاحب، ان کا میسج آیا کہ 1993 اور 97 کا الیکشن یہاں سے مسلم لیگ نون جیتی ہوئی ہے. اجاز شفیع صاحب. سو یہ نہ کہیں کہ ووٹ جی. اچھا 2021 میں 16,156 ووٹ، 15,473 ووٹ. اب سوال یہ ہے کہ جو سرویز آئے تھے اس میں تو پہلے نمبر 2 سرویز میں پی ٹی آئی آگے تھی، 1 میں نون لیگ آگے تھی، تیسرے نمبر پہ ایم کیو ایم تھی، اور ٹی ایل پی کہیں چھٹے نمبر پہ تھی. پھر وہ تو سارے غلط ہو گئے. اب ایک بندہ تھا کاشف عباسی صاحب جو 3 سال فیصل واڈا کے خلاف ٹریبیونل پہ، الیکشن کمیشن میں، سندھ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں لڑتا رہا اور واپس اپنے حلقے میں جاتا رہا، جس کو پتا تھا یہ تو لوٹ کر نہیں ادھر انہوں نے تو دیکھا نہیں لوٹ کر. اگر اتنا فرق تھا تو یہ کیوں نہیں گئے عدالت میں، کیوں نہیں گئے ٹریبیونل میں نون لیگ؟ وہاں پہ یہ زبیر صاحب بیٹھے ہیں نا، اس وقت گورنر تھے، تو کسی آدمی کو بھیجتے. رہی بات یہ جو علی زیدی صاحب خیالی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تو ان کے جو گھوڑے کا مالک ہے سندھ کا، اس نے تو مسلم لیگ نون کے گھوڑے پہ سواری کی ہے اس الیکشن میں، 2021 کے الیکشن میں. یہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا کس کی بات پہلے یہ تو اپنے فیکٹس تو چیک کریں. ٹھیک سر چیک کر لیں، بس میں نے بتا دیا. آپ کا سندھ آپ کا سندھ میں کون ہے پی ٹی آئی کا کون ہے سب سے بڑا؟ اس نے تو مسلم لیگ نون کے گھوڑے پہ سواری کی ہے. کون؟ یہ ریکارڈ پہ ہے. علی زیدی کو بھی پتا نہیں ہے کون ہے؟ علی صاحب نام بتا دیا کرنا، آپ تو ایک بر جاتا بہت بوم بانے ہوتے ہیں، گھنٹی بجا کے نہیں پہلیاں بہت بجاتے ہیں. گورنر سندھ نے مفتاح اسماعیل کو سپورٹ کیا ہے. اٹس آن ریکارڈ. ساری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. ابھی بلا لے گورنر صاحب کو، ملائیں فون، ملائیں جی گورنر صاحب کو فون لگائیں ذرا، گورنر صاحب کا ملائیں فون. میں سمجھا ایکس گورنر. آپ دو یہ والے گورنر نے تو کیا ہوگا بھائی، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. گورنر صاحب ہاں ان کے بھائی ہمارے 2000 پہلے ایک چیز اور ایک اور بات کہوں کہ یہ مفتاح اسماعیل کا اس حلقے سے کیا تعلق ہے؟ چل وہ تو ادھر کے مندو خیل بیچارہ 3 سال ذلیل و خوار ہوا ہے اس حلقے میں. یہ باقی جو ادھر ادھر سے پکڑ کے لے آتے ادھر. ہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ادھر کا تھا. اچھا میں ایک آپ کو ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں، یہ مجھے ملٹیپل ٹی ایل پی کا ادھر کا تھا. جی ضرور. یہ مصطفیٰ کمال کا اس سے کوئی تعلق کیا ہوا اس الیکشن میں؟ کیا یہ بھی دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں سنائیے گا جی. اس کے علاوہ یہ میرے دوست الکرم ٹیکسٹائل کے مالک فواد صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے، اگر لوگ 7 بجے سے پہلے پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، پولنگ ایجنٹس ہمارے 7 بجے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، سیلفی کھچوا لیتے ہیں 7 بجے سے پہلے، تو اور اگر میں جیت گیا تو سب کو 3,000 روپے کا انعام ہے. آپ نے کمپین کے لیے جو انہوں نے حصہ لیا ہے، محنت کی ہے، ان ورکرز کے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں وہ اعلان بھی کر رہے تھے آپ؟ وہ ہم نے اعلان کر دیا کہ جو اچھا کرے گا اس کو ہم کچھ انعام دیں گے، 25,000 روپے ایسا. جو لڑکا اچھا کرے گا پولنگ اسٹیشن میں، جو پولنگ اسٹیشن جیتے گا ایک، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایسا انسینٹو دیا ہے. یہ جیتنے کے بعد انعام دیا جائے گا یا خدا نہ خاصا ہار گئے تو انعام نہیں ملے گا؟ یہ ہم نے سوچا نہیں ہے یار، ہم تو اور بات اسی پہ جو آپ نے مفتاح اسماعیل کیا ہو گیا یار؟ آپ کا کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے پیسے بانٹوں گا، ٹافی بانٹتے پیسے بانٹتے. ایک اور بات چوہدری صاحب کو ایک جملہ بولنے دیں، ایک جملہ. سوری صاحب علی زیدی ایک اور بات یہ دیکھیں، انہوں نے جب یہ ہارے ہیں تب آ کر باہر پریس کانفرنس، اس سے پہلے یہ اندر موجود سر یہ سے ارب پتی اور ایک منٹ 11:30 بجے آپ کے چینل پہ 11:30 بجے آپ کے چینل پہ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ سارے پریزائڈنگ آفیسر میرے پاس موجود ہیں. ہاں رزلٹ پنچ کرنے میں اور رزلٹ کو دینے میں، بیگ جمع کروانے میں وہ لیٹ تو ہوگی، 2 منٹ بھی لگائیں تو 226 کو ضرب دیں، لاہور میں دھاندلی ہوئی، 3 منٹ لگائیں تو ضرب دیں. ایک تو میں چودھری صاحب کے لیے کریکٹ کر دوں، 2018 اور 2013 کی اپنی بات کر رہے تھے. سعد وسیم صاحب ہیں جنہوں نے ہرایا تھا چودھری صاحب کو 2018 میں 88,000 ووٹ سے، اور 2013 میں سعد کے جو والد تھے انہوں نے 78,000 ووٹ سے ہرایا تھا. اگر 88,000 ووٹس کی لیڈ بھی میرا خیال ہے کنٹروورشل ہو سکتی ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے. لاہور چلو میں ایک اور لیڈ کا ایشو نہیں ہے زبیر صاحب، اگر آپ نے بات کی ہے تو 1 منٹ پھر سنیں. آپ 1 منٹ ذرا رکیں، ذرا کاشف رکے ذرا. میرا ایک پولنگ سٹیشن جس پہ ایم پی ایس کے ووٹ پڑتے ہیں 315،
اور اسی پولنگ سٹیشن پہ ایم این اے کے ووٹ پڑ جاتے ہیں 900 کچھ. میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک بندہ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں 2018 میں آپ کے حلقے میں دھاندلی ہوئی نون کے حق میں؟ میں ابھی اس پہ پھر بات کریں گے. بلاؤ نا کسی میں آپ کو بتاؤں کون کون سا ضلع ملا ہے, کون کون سی ڈویژن ملی ہے اور کیسے ملی ہے, کون سا ڈویژن اور ضلع آپ کو ملا ہے, یہ بتائیں نا. یہی کون سی پولیٹکس ہے یار؟ ضلع ملا تھا بھائی. ایک دفعہ صرف جنرل پرویز مشرف نے خود آ کے ٹی وی پر کہا تھا کہ عمران خان نے میرے سے 90 سے 100 مبشر لقمان کے انٹرویو. اس کے علاوہ ملنے کا اور ملانے کا تو یار کہاں کس کے پاس سے ملا تھا؟ ان کو ضرور ملی تھی سیٹیں 2018 میں, ہمیں تو کوئی سیٹیں نہیں ملی. آپ کیسے الزام لگاتے ہیں؟ اچھا سر میں تو الزام نہیں, میں تو فیکٹس بتا رہا عمران خان کی بات کریں. جیسے عمران خان کو ملی ویسے ہی آپ کو ملی, میں یہ ثابت کر دوں گا. آپ تو بتاتے نہیں ہیں, نام تک نہیں لیتے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کو 2018 میں سیٹیں ملی, آپ کو بھی 2018 میں ویسی سیٹیں ملی. بھائی کیسے, کس نے دی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کس نے؟ پیپلز پارٹی نے دی تھی تحفے میں ہمیں. کس نے دی تھی؟ وی ور ایٹ دی ریسیونگ اینڈ. ہمارا تو لیڈر اندر جیل کے اندر بیٹھا تھا اور ہمیں سیٹیں مل رہی ہوں گی. مطلب کوئی کامن سینس ہے؟ مریم نواز جیل میں, نواز شریف جیل میں, کیسز بنے ہوئے, ڈسکوالیفائی ہو چکے, اور وہ توفتاً ہمیں سیٹیں دیں گے اس کے بدلے. یار اس سے بدلے تو اگر کچھ دے رہے تھے تو ہم ریلیز. کتنی سیٹیں ہوں گی چوہدری صاحب؟ میں ذرا یہ کتنی سیٹیں, اگر پیپلز پارٹی کے متعلق پرسپشن اگر دھاندلی کا آپ یہ بناتے ہیں تو پھر تاریخ میں نے تو سچ یہ ہے. آپ نے پنجاب کو چھیڑ دیا تھا, پتہ نہیں کیوں چھیڑا تھا, اور آپ کے حساب سے تو سن 70 سے ہر حکومت آپ کی بننی چاہیے تھی نا, کیونکہ سن 70 سے ہر الیکشن اگر جب آپ نہیں آئے تھے تو کسی اور کے فیور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا اس سے 100واں حصہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کا تو نام و نشان وہ ایک الگ ہسٹری. کیا بات کر رہے ہیں؟ 2018 میں تو سارے پیپلز پارٹی کے بندے نکال کر پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے. آپ لوگوں کو کیا ہوا پنجاب میں؟ آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں چھیڑا گیا. بتائیں. ہش سائلنس, خاموشی. زبیر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کیا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2018 میں پیپلز پارٹی سے بندے نکلوا کے ہمارے اس میں ان کے اس میں آپ کی پارٹی نہیں توڑی گئی, ان کی پارٹی توڑی گئی. ہماری پارٹی نہیں توڑی گئی. میں پنڈی سے شروع ہو بلوچستان میں ہماری میجورٹی تھی, اوور نائٹ ساری ختم ہو گئی. اوور نائٹ ختم ہوئی تھی. شروع ہو کر رحیم یار خان تک ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑا گھر کس کا کیا گیا تھا؟ پنڈی سے شروع ہو کر رحیم یار خان سے خسرو بختیار صاحب نون لیگ کے ساتھ تھے, پی سے لڑے, رضا یاد مرتضی ستی تک میں سب کے نام بتا دوں. جوید وڑائچ, رحیم یار خان سے پنڈی سے مرتضی ستی, سب کے نام سب کو جواب کرنا ہی آپ کا کون کون. مطلب ہمارا جواب نہیں بنتا یار. پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تو گلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. کس بیسس پر یار؟ کب ہوا تھا لاسٹ ٹائم, کب جیتے تھے؟ یا تو یہ ہے کہ ہمیشہ جیتے آ رہے تھے اور ایک دم سے پی ایم ایل این یہ کہہ رہے تھے. ہم 2008 میں بھی جیتے تھے, ہم 2008 میں جیتے تھے. ہم نے جان بوجھ کر شہباز شریف کو دی تھی گورنمنٹ, چونکہ ہم بڑی لڑائی لڑ رہے تھے دہشت گردی کے خلاف. ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے پنجاب میں, ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے. آپ نے کوشش بھی کی تھی جب گورنمنٹ بنانے کی, ویسے چودھری صاحب آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کی کوشش بھی کی تھی, گورنر راج لگا, مجھے یاد ہے میں نے انٹرویو کیا, واپس لیا تھا. نہیں, میں نے انٹرویو کیا سلمان تاثیر صاحب کا, انہوں نے کہا یہاں بندے بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اگر آپ کہیں گے میں سارے کھیل میں. گورنر راج ہماری حکومت کے خلاف لگایا فرسٹ 1 ایئر میں, سال بھی نہیں ہوا تھا, اور گورنر راج لگا دیا اور کہہ رہے کہ یہ ہمیں توفتہ انہوں نے سینٹر میں آ جاؤ. ہم نے پنجاب چھوڑ دیا. صاحب علی بھی آئے ہوئے ہیں یہاں. میں تو پنجاب چھوڑا ہے. اچھا میں 2 سوال ہے سر, لگ پتہ کیا رہا ہے, ایک کامنٹ اور ایک سوال. حالانکہ یہ بچ کے نکل گئے. کامنٹ یہ ہے, میں ان کی کلاس لینا چاہتا تھا کراچی کے. کامنٹ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پاکستان بننے سے پہلے شاید پتہ نہیں تھے, ہو سکتا ہے تھے, کیونکہ بھٹو صاحب تو اس وقت بھی زندہ تھے, ابھی بھی زندہ ہے. آج تک جو الیکشن جیتے ہیں وہ فیئر ہوا ہے, اور جو آ رہے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے, جیسے آپ کے لیڈر. ٹھیک ہے. ناؤ نمبر 1, ہم نے 4 حلقوں کی بات کی تھی, چاروں حلقوں کھلے اور چاروں حلقوں میں پتہ ہو گیا کہ کیا ہوا. چاروں حلقوں میں بائی الیکشن ہوا تھا, 4 حلقوں کی بات کی تھی. اگر کھول لیتے تو اسٹے لے لیا تھا. چاروں میں ابھی ہمارے بیٹھے آ جائیں نا, اللہ کا شکر ہے چاروں میں اس وقت پی ایم ایل این NA 249 میں دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں 276 پولنگ اسٹیشن ہیں, اس میں سے 167 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 پہ سگنیچر نہیں ہے. This is a fact. That by itself is a question mark. وہ یہ یہی کوشچن مارک ہے.
اگر ان کو لیٹ ہو گیا جی ایک کمپیوٹر تھا اور اتنے سارے جامع کرانے تھے, سب باتیں سن بھائی صاحب وہاں سائن کسی polling agent انگوٹھا لگاتے, نمبر 1. کسی کے نمبر بھی 2, نہیں یہ ایک الیکشن کی بات ہے نا, میں آپ کو آپ اگلی دفعہ بلا لیجیے گا, میں کراچی سے ریکارڈ منگوا لوں گا. 2013 میں جس پولنگ اسٹیشن میں مجھے 3000 یا 2800 ووٹ پڑا تھا اور سامنے والے کو 700, جو اس وقت فارم 14 اور فارم 16 ہوتا تھا. فارم 14 میں لکھا ہوا ہے 2800 بلہ اور پتہ نہیں 600 یا 800 کچھ پتنگ تھی اس وقت. جو فارم 16 تھا اس میں الٹا لکھا ہوا تھا, اور میں چیختا رہ گیا جا کے ٹرائیبیونل کے آگے, بھائی صاحب آنکھیں تو کھول لو, دیکھ تو لو. لیکن جب وہ نہیں ہونا ہو رہا ہوتا تو نہیں ہوتا میرا خیال میں. اسی لیے میں آپ سے اس کی 2 الیکشن میں تو ہو رہا ہے. نہیں میں کاشف دیکھیں نا, یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی, انٹرٹینمنٹ ہوتی رہے گی, لوگ بیٹھے رہیں گے, پاکستان کی عوام. ایک بات بڑی سیریس ہے, میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الیکٹورل ریفارمز کی طرف. سر میں ایک بات کر دوں, پھر الیکشن اس کے بریک کے بعد ریفارمز کی بات ایک صرف بات کر دوں. 20 سیٹیں تھی ایم کیو ایم اور ان کی 21 میں سے کراچی میں, ایک لاسٹ ہے ایک سیکنڈ لاسٹ ہے, ایک لاسٹ ایک سیکنڈ لاسٹ. ماشاءاللہ 30 نہیں تھی ہماری, 18 تھی. سیکنڈ لاسٹ 14 آپ کی 6 ان کی. سیکنڈ لاسٹ اور تھرڈ لاسٹ کر لینا. نہیں سیکنڈ لاسٹ لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ. پی ایس پی لاسٹ ہے نا. نہیں پی ایس پی ان سے آگے ہے, آگے چلیں گے. ہاں 200-400 ووٹ اوپر نیچے. پی ایس پی بھی آگے چلیں گے, کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو کاشف. آپ میٹر وی لاسٹ ٹو ان مینی. کو کھولنے دیں الیکشن. یہ گیٹنگ یوزڈ ٹو کاشف الیکشن ہی جب ہو گیا اسٹے کے اوپر, تو پھر کون آگے کون پیچھے, کون تیرا کون میرا. بہت فرق پڑتا ہے. لیٹس جسٹ کاؤنٹ دی ووٹ فرسٹ اینڈ دین پھر بیٹھ کے بریک کے بعد ریفارم سے بات کریں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.